افغانستان کے اندر امریکی افواج کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس کہتے ہیں کہ پاکستان کو مزید کارروائیاں کرنی پڑیں گی اپنے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہ القاعدہ اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ انہوں نے ایک لیکچر میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو شمالی وزیرستان میں بھی مزید آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام اور افغان حکام کے ساتھ ملاقات کرنے والے ملا منصور اصلی نہیں تھے بلکہ وہ جعلی تھے۔ اس خبر سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اب تک امریکی حکام اور افغان حکام جو طالبان سے مذاکرات کے دعوے کرتے رہے وہ صرف ایک ڈھونگ تھا اور ایک پروپیگنڈا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ایک حکمت عملی کے تحت اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تاکہ طالبان کو تقسیم کیا جا سکے، کیونکہ بارہا طالبان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں مالدیپ میں جو ملاقات ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کے کچھ افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اب اس کے بارے میں بھی شاید شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ طالبان کی جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تک امریکی افواج اور غیر ملکی افواج افغانستان سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکہ کہتا ہے کہ سال 2011 سے انخلا شروع ہوگا، جبکہ نیٹو کہتی ہے کہ سال 2014 میں افغان فورسز کو جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ حوالے کیے جائیں گے۔ کتنی مشکل صورتحال ہے امریکہ اور نیٹو فوج کے لیے افغانستان میں، اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر افغانستان میں پاکستان کے سابق دفاعی اتاشی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نے۔ بہت بہت شکریہ سعد صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، مختلف بیانات، آج ڈیوڈ پیٹریس کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ مزید کارروائی کی ضرورت ہے، کس طرح سے آپ انالیسس کریں گے ساری صورتحال کا؟ شکریہ جی، یہ تو میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو جو طالبان قیادت ہے وہ کسی اس وقت مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور یہ جتنی بھی باتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں کہ ان کے مذاکرات ادھر ادھر ہوئے ہیں، وہ اگر ہوئے بھی ہیں تو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جن کا کوئی مزاحمت کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور جیسے ہوتا ہے اس قسم کی مزاحمت میں کہ کچھ لوگ ان کی کہتے ہوئے کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم ان تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ابھی تک کوئی امریکی قیادت یا جو افغانستان نے شورا عالی بنایا ہے اس کے درمیان طالبان کے ساتھ فی الحال کوئی رابطے میرے خیال میں کوئی نہیں ہوئے ہیں، اور یہ جو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور پیسے کھا گیا ہے اور یہ ابھی ان کو شرمندگی کا باعث بن گیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا یا افغان حکومت کا جو استخباراتی ان کا پہلو ہے اس لڑائی کا وہ کتنا کمزور ہے کہ ان کو لوگ اس معاملے میں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم طالبان کی قیادت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے ایما پر ہم آپ کے ساتھ مزید بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ابھی تک امریکہ نے جو اس پورے جنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اس کی فوجی جو پہلو ہے اس کے اوپر زور دیا ہے، اور وہ جو دوسرا سیاسی پہلو ہے کہ مزاحمت کے ساتھ اگر ایک راہ نکل سکتی ہے تو اس کو بھی اپنایا جائے، تو یہ ان کی میرے خیال میں جو افغانستان میں پالیسی ہے یہ اس کی ناکامی کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسی پیش رفت ہوگی جس کے وجہ سے ایک مذاکرات۔ اچھا سعد صاحب، آپ کے خیال میں یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ جو ملاقاتیں کرتے تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو جن کا ہر دور میں اقتدار کے ساتھ چمٹا رہنا وہ ضروری ہو گیا تھا اور انہوں نے پیسے کھا لیے امریکہ سے، افغانستان سے، ملاقاتیں کرتے رہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایسی حالات میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چونکہ امریکہ یا افغان حکومت کا جو ان کی استخبارات ہیں دونوں کی جو انٹیلیجنس ہے مزاحمت کے بارے میں وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس میں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں طالبان کی سینئر قیادت کی، اس کو یہ معلوم نہیں کر سکے کہ یہ آدمی جو ہے وہ جعلی ہے اور ان کو دھوکہ دے کے
اور پیسے لے کے وہ رفو اچھا، یہ جو صورتحال ہے سعد صاحب، یہ کتنی امبیرسمنٹ پیدا کر رہی ہے افغان حکومت کے لیے، وائٹ ہاؤس کے لیے، پینٹاگون کے لیے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، ان کی جو پوری پالیسی ہے اس جنگ کی، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں پچھلے 8-9 سال سے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی. صرف جنگ کا ایک فوجی حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی، اور یہ پوری ان کی جو پالیسی ہے وہ درہم برہمی کا شکار ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی اندھیرے میں وہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ابھی جو ناکامیاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی ازالہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے کہ جو طالبان کی نمائندگی کریں. لیکن جیسے میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس وقت جو سینئر قیادت ہے، شورا ہے طالبان کی، وہ اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے، کیونکہ دوسری طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے اور ایسے شرائط رکھے جاتے ہیں جن کو طالبان کا ماننے کے لیے اس وقت ان کی شکست کا باعث بن سکتا ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہتھیار ڈال دیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. تو اگر ہتھیار وہ ڈال دیں تو پھر مذاکرات کس بات کے ہوں گے؟ مذاکرات تو اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں اپنے اپنے فوجی جو قوت ہے اس کا مظاہرہ کریں اور اس کے اوپر پھر اس کے بعد اس کے بلبوتے کے اوپر بات کریں. تو اگر ایک آدمی پہلے سے ہتھیار پھینک دے تو وہ پھر مذاکرات وہ کس بنیاد کے اوپر کرے گا؟ اس کے اوپر کیا اس کے ایسے وہ پریشر ڈال سکتا ہے یا دباؤ ڈال سکتا ہے دوسری سائڈ کے اوپر؟ تو میرے نزدیک دوسری طرف سے بھی اگر آپ افغان حکومت نے جو شورا عالی بنایا ہے جس کے تقریباً 68 یا 70 بندے ہیں، ابھی وہ کیا مذاکرات کے؟ کیونکہ جب تک یہ مذاکرات اوائل میں شروع میں یہ خفیہ ہوں گے، کیونکہ اگر یہ پیغام طالبان کے فٹ سولجرز تک پہنچ گیا کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر لڑائی میں اور مزید مظاہرے میں دلچسپی نہیں رکھیں گے. وہ تو کہیں گے یہ مذاکرات شروع ہو گئے، میں کیوں اپنی زندگی ضائع کروں؟ تو شروع میں یہ خفیہ رہیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شورا بنائی جائے اور اس کی اتنی مطلب ہے کہ میڈیا میں اور ادھر ادھر اس کی بات چیت کی جائے اور وہ جو ہے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے وہ افغان جو مزاحمت ہے اس کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے آمادہ ہو جائیں؟ تو میرے خیال میں یہ شروع سے ان کی طرف سے یہ جو کوشش کی بھی جا رہی ہے تو وہ بہت غیر سنجیدہ ہے اور نامناسب. اچھا سعد صاحب، امریکہ کہتا ہے کہ انخلا 2011 میں شروع ہوگا، نیٹو کہتی ہے کہ 2014 میں افغان فورسز کے حوالے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ حوالے کیے جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ براک اوباما اس انتظامیہ اور جو پینٹاگن ہے وہ سیم پیج پہ ہے اس ساری صورتحال میں، یا کہیں پہ کچھ کنفیوژن ہے؟ یہ جو انہوں نے لسبن میں یہ بات چیت اس کے اوپر ہوئی ہے اور 2014 کو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر فوجی جو عملیات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور شاید کچھ افواج ان کی وہاں پر رہیں لیکن وہ براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ابھی مطلب ہے کہ وہ اتنے ifs اینڈ بٹس ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان ifs اینڈ بٹس کو اگر ڈالا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی تو اور زور پکڑے گی. تو میرے نزدیک یہ بھی کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے جو اس کا اعلان کیا ہے اور اس کا پورا انحصار اس کے اوپر ہے کہ جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں جس میں ان کی فوج ہے اور پولیس ہے وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ جو سیکیورٹی ہے اس کو وہ خود سنبھال سکے. فی الحال وہ یہ قابلیت نہیں رکھتے کہ وہ امریکی یا نیٹو فوجوں کے مدد کے بغیر وہ کوئی آپریشن کر سکے. تو اگلے 3 سال میں ایسی کون سی یہ ان کو ٹریننگ دیں گے یا ان کی قابلیت کو بڑھائیں گے جس میں وہ اتنی بڑی مزاحمت کے برخلاف جو ہے وہ اپنی مظاہرہ کر سکیں گے اس قابلیت کا کہ وہ افغانستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں گے. پچھلے اگر 8-9 سال میں یہ قابلیت اس نے حاصل نہیں کی ہے تو 3 سال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ قابلیت حاصل کر لیں گے کہ وہ افغانستان کا نظم و نسق سنبھال لیں اور وہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن کو سنبھال لیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس کا مجھے سمجھ آئی ہے کہ 2014
میں یہ کیا کریں گے؟ امریکہ نے کہا کہ ہم اگلے بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد صاحب آپ کا، آپ نے اس اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کی۔ بریگیڈیئر سعد کا کہنا تھا کہ اگر 9 سال میں کچھ نہیں بن پایا تو آخر 3 سال میں، اگلے 3 سال میں نیٹو فورسز آخر کیا کر پائیں گی اور کس قسم کی ٹریننگ دے پائیں گی افغان فورسز کو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ اپنا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔